بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ آج 2 ستمبر 2020 اور جو موضوع زیر بحث ہے وہ نہایت اہم اور وقت کی مناسبت سے شجر کاری کے لیے درختوں کا انتخاب، یہ ہے ٹاپک۔ درخت لگانا ایک ثواب کا کام ہی نہیں بلکہ ملک کی ترقی کے لیے ایک ناگزیر ضرورت ہے، مگر کسی بھی جگہ درخت لگانے سے پہلے اس کا انتخاب کر لینا نہایت ضروری ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں جو بھی کام کرنا ہو، جو چیز خاص طور پہ آپ نے پودا لگانا ہے یا کوئی فصل لگانی ہے تو اس کا پہلے سے انتخاب کرنا نہایت ضروری ہے۔ کس غرض سے ہم لگا رہے ہیں؟ کیا ہم نے شیڈ کے لیے لگانا ہے، یا ویسے تو درخت اتنی قیمتی چیز ہے اور اتنی مفید چیز ہے کہ اگر ایک بندے نے درخت لگا لیا اس نے تو آکسیجن کی فیکٹری لگا لی۔ تو میری جان، نہایت ضروری چیز ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ جو سونامی کا ذکر ہوتا ہے اور پاکستان نے ٹری پلانٹیشن میں ورلڈ ریکارڈ، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، اس کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ایک دن میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت عمدہ سوچ ہے اور اس مقصد کو آگے بڑھنا ہے اور بڑھانا ہے، اور اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور قطرہ قطرہ دریا ہوتے ہیں۔ اور جب دیکھیں گے آپ سارے لوگ درخت لگائیں گے، جگہ جگہ درخت ہوں گے، پاکستان ہرا بھرا ہوگا اور آکسیجن وافر آپ کو ملے گی، تازہ ہوا ملے گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا موسم تبدیل ہو جاتا ہے، موسم بدلتا ہے، گرمیاں ختم، بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور الحمدللہ جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ اور یہ اتنا بڑا یہ کام میں سمجھتا ہوں جو آپ سب نے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے انتخاب بڑا ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا درخت کہاں لگانا ہے، کس غرض سے لگانا ہے۔ ابھی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ درخت کتنی قسم کے ہیں، اور پھر وہ آپ نے کس مقصد کے لیے لگانا ہے، وہ اس مقصد کے لیے کون سا بہترین آپ کے پاس انتخاب ہے، چوائس کیا ہے۔ جب چوائس میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی آپ اس ملک کو ہرا بھرا کر دیں گے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو کہ ان کی یہ سوچ، اور اس کو میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے KPK میں، اتنا زبردست قسم کا انہوں نے جو مہم چلائی اور وہاں پہ پلانٹیشن ہوئی اور ہو رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس طرح یہ پورے ملک میں جب یہ ہر جگہ پلانٹس لگ جائیں گے، ٹریز گرو کریں گے، سڑکوں کے کنارے پہ ٹریز ہوں گے، جو بھی ملک میں آئے گا وہ کہے گا واہ بھائی واہ، ایسا پیارا ملک،
یقین کریں جب پہلی دفعہ میں اسلام آباد آیا تو فیض آباد کے آگے جب بڑھا تو میں گرینری دیکھی تو میرا دل خوش ہو گیا. اسی طرح بہت سارے مقامات میں نے دیکھے ہوئے ہیں جہاں جاتے ہیں ہر طرف گرینری ہی گرینری ہے بیرونی ممالک میں، اور وہاں پہ ان کی بھیڑیں، ان کی گائیاں، ان کے اور دوسرے جو جانور ہیں وہ چرائی کر رہے ہیں، اور کوئی مجال ہے کوئی سر اٹھاتا ہو، خوب گریزنگ کر رہے ہیں. گرینری کی وجہ سے ہے نا. اور اتنا بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. تو اس میں آپ سب یہ سمجھیں کہ ایک ثواب بھی ہے اور ایک بہت بڑا فریضہ بھی ہے. آپ لوگوں نے، ہم نے، سب نے درخت لگانے ہیں. اب یہ درخت کہاں کہاں کیسی ضرورت ہوگی جو ضرورت کے مطابق بتاؤں گا، اور زمین کے اور علاقے کے نسبت سے یہ آپ کو، کیونکہ آب و ہوا ہے نا، ہر ایک کے لیے، درخت کے لیے، پودے کے لیے ایک خاص آب و ہوا ہے، اس میں یہ پروان چڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسا پودا لائیں وہ کلراٹھی زمین میں لگا دیں. نا بابا، وہ بھی بتاؤں گا کہ کلراٹھی بھی اگر زمینیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ان میں بھی کون کون سے پودے لگا سکتے ہیں، کون کون سے درخت لگا سکتے ہیں. ٹری پلانٹیشن ہے یہ، آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح دوسرے پہاڑی علاقوں، اونچے پہاڑوں پہ اور میدانوں میں، ریگستانوں پہ، جدھر جدھر ایک قطرہ بھی پانی کی اگر دستیاب ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پہ پودے لگائیں گے. اور اگر نہیں ہے تو میں آپ کو پچر ٹیکنالوجی میرا پروگرام دیکھیں جس میں گھڑے والی میں نے ٹیکنالوجی ہم نے دی ہوئی ہے. پچر ٹیکنالوجی، گھڑے میں پانی باندھ، یہ تھرپارکر میں ہم نے کیا. اور بھی یہ ایریاز جہاں پہ بہت زیادہ قحط سالی بھی ہو جاتی ہے اور بارش اور پانی ہوتا نہیں، پانی کی بہت ہی کم مقدار میں موجود ہوتا ہے. مزہ تو تب ہے اس پانی کو ایسے یوٹیلائز کر کے بہترین طریقے سے وہاں پودا لگا دیا جائے. اور یہی پودے جب زیادہ ہوں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ملک کی تقدیر بدل جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھے. فی امان اللہ. اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی. یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 0333 5121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.